بردہ شریف کا جو شعر میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، اگر بندہ کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی التجا دل میں ہے، کسی مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے، بیماری سے بچنا چاہتا ہے، ہر تمنا کو دل میں رکھ کے اگر یہ شعر پڑھا جائے، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، اس کا معنی بھی سمجھ لیجئے، یا رب بالمصطفیٰ، اے رب کریم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بلغ مقاصدنا، ہماری آرزوؤں ہماری تمناؤں کو پورا فرما دے، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما، اے وسیع کرم والے۔ آئیے مل کر یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة، يا مبدي النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی والے اپنے اجتماعات میں، اپنے بیانات میں، اپنے درس میں سارا سال ہی ہمیں اعتکاف کی نیت کرواتے ہیں، اور اس اعتکاف کی نیت کا یوں سمجھیے کہ مزید احساس، امپورٹنس ماہ رمضان میں زیادہ سمجھ آتی ہے۔ کثیر تعداد میں لوگ مسجد میں افطار کرتے ہیں، تراویح کے دوران پانی بھی پیتے ہیں، اللہ مکہ مدینہ دکھائے تو کعبے کے سامنے زمزم پیتے ہیں،
مدینہ شریف میں جائیں تو وہاں مسجد نبوی میں افطار کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری یا افطار کرنا، یہ سارے کام مسجد میں جائز نہیں ہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تو یہ گناہ بن جائیں گے، یعنی آپ مسجد میں آئے بھی اور پانی پی لیا تو گناہ گار ہو جائیں گے اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے۔ تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب پانی پینا ہو تو اعتکاف کی نیت یاد آ جائے گی، بہتر یہ ہے عادت بن جائے، یہ طے ہے، ہم سب کی ایک پکی عادت ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی مسجد میں چپل پہن کر نہیں آتا، مسجد میں آنے سے پہلے چپل آٹومیٹکلی ہمارے پیروں سے اتر جاتے ہیں۔ تو یہ عادت ایسی بنا لیں کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں سیدھا قدم مسجد میں رکھیں اور داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو اب کبھی پانی پینا پڑ گیا، کبھی افطار کرنا پڑ گیا، ٹھیک ہے نا، کبھی آرام کرنا پڑ گیا، تو یہ تمام چیزیں، یہ امور جو ہیں یہ ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت خوبصورت حدیث، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس کسی نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ملٹیپلیکیشن ہے، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ آگے نبی پاک فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا۔ سنو انعام کیا ہے، آقا فرماتے ہیں زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ پیچھے نہیں، آقا ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اب بتاؤ اتنا بڑا انعام ہو پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں، پھر بھی ہم درود پاک پڑھنے میں سستی کریں۔ یقین کریں 1000 بار درود پڑھنا ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے۔ ودن 20-25 منٹس، 20-25 منٹ میں آرام سے 1000 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ مگر پڑھنے کا ذہن بھی تو ہونا کہ بندہ کہے نہیں یار میں نے روز یہ عدد پورا کرنا ہے۔ 1000 بار درود پڑھنے کی ایک اور فضیلت بتاؤں، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے بندہ مرے گا نہیں، روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ دنیا میں رہ کر جنت میں گھر دکھایا جائے گا اسے، جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا۔ لیکن فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے گھنٹوں ہیں، مگر درود نہیں پڑھتے۔ ہم ذرا غور کریں دنیاوی فوائد کے لیے ہم کتنے ایکٹیو ہیں۔ کسی سپر اسٹور پر ہو سکتا ہے لگی ہوئی بھی ہو حیدرآباد میں کوئی اسکیم کہ جناب کسی سپر اسٹور پر 20% سیل ہو، تو تراویح چھوڑ کر لوگ ادھر لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ختم نہ ہو جائے یہ سیل۔ اگر کوئی آئٹم کسی کو مہینے کی 2000 کی خریدنی ہوتی ہے، وہ سیل والے سپر اسٹور پہ جا کے 10,000 کی خرید کے آ جاتا ہے۔ بھائی کیوں یار، تو کہا 3 مہینے کا لے لو بھائی، بچت ہو رہی ہے نا، 20% کم میں پیسے لگیں گے اور 20% کم بچت ہو جائے گی۔ چند 100 چند 1000 روپے کے لیے ہم کئی کلومیٹر کا سفر کر کے اور لائنوں میں لگ کے چیزیں لینے کے لیے تیار ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر درود پڑھتے رہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ سوچئے اتنا بڑا بینیفٹ ہے ہمارے لیے یہ ذکر و درود جو ہے نا، اور رمضان میں یہ بڑی آسانی سے پریکٹس ہو سکتا ہے۔ جس نے ہمیں غفلت میں ڈالنا ہے، جس نے ہمیں برے کاموں میں لگانا ہے، وہ بند ہے۔ ہمارا دشمن جو ہے شیطان، اس کو قید کیا گیا ہے۔ اب نیکی کرنا آسان ہے، اب ہم چاہیں تو خوب ذکر و درود سے اپنی زبان کو تر کر لیں اور پریکٹس ہو جائے، تاکہ شیطان جب چھوٹ بھی جائے تو ہماری زبان ذکر و درود سے ہمیشہ تر رہے۔ اسلامی بھائیوں نیت کریں کہ انشاءاللہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جب ہم کثرت کے ساتھ درود پاک نہ پڑھیں۔ انشاءاللہ روزانہ پڑھیں گے۔
لیکن ایک میں اس چیز پر بہت غور کرتا رہا پچھلے دنوں کہ یار وجہ کیا ہے. ہم نیتیں تو ہر بار کرتے ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے خود بھی اپنے بارے میں غور کیا کہ بیان کرتے ہیں, فضیلتیں بیان کرتے ہیں, لیکن 2 4 6 دن تک اثر رہتا ہے, پھر مصروف ہو جاتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں, پھر یاد آتا ہے کہ یار کل رہ گئے تھے درود پاک. وجہ کیا ہے کہ یہ انوالو کیوں نہیں ہو پا رہے, ہماری لائف کا حصہ کیوں نہیں بن پا رہے. تو بہت غور کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم نے اپنی زندگی میں جس چیز کو انوالو کرنے کی, شامل کرنے کی پکی نیت کی نا, اس کا انتظام بھی کیا. صرف نیت نہیں کی, کچھ نہ کچھ انتظام کیا, اور جب انتظام کیا تو وہ چیز شامل ہو گئی ہماری زندگی میں. ٹھیک ہے نا, کھانا پینا سونا چلے وہ تو ضروریات زندگی میں, آفس جانا ہے, اسکول جانا ہے, جاب پر جانا ہے, وہ نہیں چھوٹتا. کیوں؟ اس کا ہم نے انتظام بھی کیا, اس کی امپورٹنس بھی رکھی. ماشاءاللہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں ان کی نماز نہیں چھوٹتی. ان کی نماز اگر تھوڑی لیٹ بھی ہو جائے تو انہیں بار بار خیال آتا ہے یار نماز باقی ہے, اندر سے گویا الارم بجتا ہے اور وہ پڑھ لیتے ہیں. درود پاک کے لیے ہم نے کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا اپنی لائف میں. اس کو اور آسان کر دیتا ہوں, اللہ آپ سب کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. لیکن اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے, ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے کہ بھائی آپ کا علاج جب ہوگا جب آپ نے یہ والی ٹیبلٹ صبح دوپہر شام 3 ٹائم پینی ہے, تو ڈاکٹر کے سامنے صرف انشاءاللہ کا نعرہ لگا کے نہیں آتے, فوراً ڈاکٹر کے باہر ہی جو میڈیکل اسٹور ہوتا ہے اس سے 2 ہفتے کی دوائی خریدتے ہیں. پہلا انتظام بھائی نیت ہی کر لیتے نا, پھر 2 ہفتے بعد ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں یار نیت تو کی تھی مگر ٹائم ہی نہیں ملا. درود پاک میں ہم یہ کرتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. ڈاکٹر سے نکلتے ہی سیدھا میڈیکل اسٹور پہ وہی پرچہ دکھاتے ہیں, 2 ہفتے کی دے دو, بلکہ کوئی زیادہ سست ہوتا ہے کہتا ہے 2 مہینے کی دے دو, بھائی دوبارہ 2 ہفتے بعد بھی بھول جاؤں گا, زیادہ ہی لے لیتا ہوں, بچ جائے گی کوئی بات نہیں, دوائی کھانی ضروری ہے. اچھا جناب دوائی لے لی, اب کیا کیا, گھر جا کے کسی ڈرا میں نہیں رکھ دی, گھر والوں کو بلایا, دیکھو ڈاکٹر نے کہا ہے 3 ٹائم دوائی پینی ہے, صبح دوپہر شام, ناشتے میں بھی ایک ٹیبلٹ دینا, ایک پتا جو ہے نا میرے آفس والے بیگ میں ڈال دو, لنچ آفس پہ کرتا ہوں تو ادھر دوپہر کی کھا لوں گا, اور ایسا کرو ایک پتا جو ہے وہ یا ڈبی میں جہاں سوتا ہوں نا وہاں رکھ دو تاکہ رات والی ادھر کھا لوں گا. ایسا ہی ہے, جب جا کے 3 ٹائم دوائی پوری ہوتی ہے. آفس والی الگ رکھتے ہیں, ناشتے والی گھر والوں کو کہتے ہیں, اور رات والی ہم اپنی بیڈ کے برابر والی ٹیبل پہ رکھتے ہیں کہ یار سونے سے پہلے یہ ڈبی یاد دلائے گی کہ دوائی پینی ہے. ایسا ہی ہے نا, پھر ہو جاتی ہے 3 ٹائم. درود پاک کے لیے ایسا کیا کیا ہم نے, اللہ کا نام لینے کے لیے روزانہ زبان ذکر الہی سے تر رہے, اس کے لیے کیا انتظام کیا. میں نے بہت غور کیا, اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کچھ انتظام کرنا ہوگا. اب میں نے جو کچھ کیا تحدیث نعمت کے لیے, اللہ مجھے اخلاص نصیب کرے, اپنے بھائیوں کو بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تسبیح زبان کی لگام ہے. آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لیں, خود بخدا پڑھنا شروع کر دیں گے, آپ کی زبان ذکر الہی کرنا شروع کر دے گی, درود پڑھنا شروع کر دے گی. سب سے پہلے میرا مشورہ ہے آپ 3 تسبیحاں خریدیں, گھر میں ہیں تو 3 نکال لیں. ٹھیک ہے, بیسٹ یہ ہے کہ وہ جو کاؤنٹر والی تسبیح ہوتی ہے نا جس پہ گنتی بھی نظر آتی ہے وہ لے لیں. پہلے میں کلیئر کر دوں کہ میری کوئی تسبیح کی دکان نہیں ہے, نہ میرا تسبیح کا کاروبار ہے. میں آپ کو ایک اچھا بھائیوں والا جنت میں جانے والا مشورہ دینا چاہتا ہوں. آپ 3 تسبیح خریدیں, ایک اپنی جیب میں رکھیں, ایک اپنی گاڑی میں رکھیں. جو گاڑی چلاتے ہیں یا موٹر سائیکل وغیرہ چلاتے ہیں اپنی گاڑی میں آگے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیں. ہو سکے تو اسٹیئرنگ پر جو ہے نا تسبیح چپکا دیں. آپ گاڑی میں بیٹھیں گے آٹومیٹکلی آپ کی تسبیح چلنا شروع ہو جائے گی. آپ گھر سے آفس تک جا رہے ہیں انشاءاللہ کئی 100 بار درود پاک پہنچتے پہنچتے ہی آپ پڑھ لیں گے. اچھا پھر ایک تسبیح آپ رکھ دیں جہاں آرام کرتے ہیں نا اس کے برابر میں, سائڈ ٹیبل پر بیڈ کے برابر میں, اور آپ کو جب جب موقع ملتا رہے, آپ آفس پہ موجود ہیں 5 منٹ 10 منٹ کا گیپ ہے, تسبیح اٹھائیں, یار میں 100 بار درود پاک پڑھ لیتا ہوں. جب فارغ ہوں جیب سے تسبیح نکالیں, آپ درود پاک پڑھ لیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن کے اندر آپ کتنی بار درود پاک پڑھ لیں گے. آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, میرا بیان کسی اور موضوع پر ہے ورنہ میں ساری رات درود پاک کے فضائل بیان کرتا رہوں نا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو پریشان ہو, جو مشکل میں ہو, حدیث کا مضمون ہے درود پاک پڑھتا رہے, درود پاک اس کی پریشانی اور مصیبت کو لے جائے گا. آپ فیل کریں گے میری بیماریاں دور ہو رہی ہیں, آپ فیل کریں گے میں فریش ہو رہا ہوں, آپ فیل کریں گے میرا کاروبار برکت کر رہا ہے, میرے گھر میں رحمت نازل ہو رہی ہے. اور سچ بتاؤں جو مبلغین اور دعوت اسلامی والے مجھے سن رہے ہیں نا, آپ کثرت سے درود پڑھو, اللہ آپ کی زبان میں مٹھاس عطا فرما دے گا.
آپ کی زبان میں تاثیر آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی زبان، آپ جو بولو گے وہ لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کہ آپ کی زبان اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والی بن جائے گی نا۔ ایک ویسے سوال ہے بڑا چپتا سا، حدیث پاک میں افضل الذکر کلمہ پاک کو کہا گیا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے پچھلے 3 دنوں میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہم اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے، ہم کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھتے۔ ایک بزرگ کا قول مجھے یاد ہے، بہت پہلے میں نے ان کے ایک بار سنا تھا اور آج تک دل میں بیٹھا ہوا ہے، کمال کی بات کہی تھی انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب زبانیں بھاری ہو جائیں گی، جب سکرات کا وقت ہوگا، آخری سانسیں ہوں گی، زبان بھاری ہو جائے گی، جملے ادا نہیں ہوں گے۔ پڑھ لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ مطلب میں فضول وقت کیوں گزاروں؟ اور ماہ رمضان میں تو نیکیوں کا اجر اور بڑھا دیا گیا نا۔ تو اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع کا پہلا پیغام یہ لے جائیں کہ ہم نے فضول وقت نہیں گزارنا، انشاءاللہ زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنا ہے۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری التجا کرتے ہیں نا، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے آپ کے چند منٹ لینے ہیں، مجھے یہ بھی اندازہ ہے تراویح پڑھ کر آپ بیٹھے ہیں، میں بہت لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گا، چند منٹ آپ کے لوں گا، لیکن سب کی توجہ چاہوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا، موچی تھا، صبح سے شام تک نوکری کرتا، کام کرتا اپنا، موچی کا جو کام ہوتا ہے، گھر آتا اور کھانا کھانے کے بعد شراب پیتا، شراب پی کر اتنا شور مچاتا، ہلا گلا کرتا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رات بھر عبادت کرنے والے، کتابیں پڑھنے والے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ صبر کرتے۔ ایک دن اس پڑوسی موچی کا شور نہیں سنائی دیا، ہم جیسا بندہ تو سکون کا سانس لیتا، چلو اچھا ہوا مرخب گیا، جان چھوٹی۔ امام اعظم نے صبح اپنے خادم کو بلایا کہ یہ بندہ کا کیا ہوا، کل رات اس کا شور سنائی نہیں دیا۔ خادم کہتا حضور روز تنگ کرتا تھا آپ کو، شراب پی کے سارے محلے میں شور کرتا تھا، پولیس والے اٹھا کے لے گئے۔ ہم بولتے جان چھوٹی۔ امام اعظم پہنچ گئے خلیفہ کے پاس، اس زمانے کے جو امیر تھا، اس زمانے کا جو سربراہ تھا، صدر سمجھ لیں، لیکن امام اعظم کا نام تھا، اس زمانے میں بھی آپ وقت کے امام تھے۔ تو آپ جب گئے تو خلیفہ کو پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ محل کے باہر آئے ہیں، تو اپنے خدام کو دوڑایا کہ جاؤ امام اعظم کو سواری سے نہیں اترنے دینا، عزت کے ساتھ سواری سمیت محل کے اندر لے آؤ۔ امام اعظم کو سواری سمیت لایا گیا، وہ باہر آیا کہ حضور کیسے آنا ہوا، میرے لائق کو حکم فرمائیں۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ تمہارے سپاہی میرے پڑوسی کو پکڑ لائے ہیں، اس کی رہائی کا حکم جاری کیجئے۔ کہ حضور جو حکم، اپنے کوتوال کو بلایا، سپاہیوں کو بلایا، کہ امام صاحب کے جو پڑوسی ہیں موچی، اس کو بھی رہا کر دو، آج امام صاحب خود ہمارے پاس چل کر آئے ہیں، جتنے مجرم پکڑ کر لائے ہو سب کو آزاد کر دو۔ سارے آزاد ہو گئے۔ امام اعظم نے اس موچی کو لیا، واپس آنے لگے۔ راستے میں امام اعظم کہتے ہیں میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ موچی کہتا حضور تکلیف تو میں پہنچاتا رہا، آپ نے تو پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دیا، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی، شراب سے بھی توبہ کر لی۔ اس عظیم واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اتنے بڑے امام ہو کر پڑوسی کے ساتھ برتاؤ کیسا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کمال کی بات لکھی کہ پڑوسی کے حقوق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اگر پڑوسی سے کسی قسم کی تکلیف پہنچ بھی رہی ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو برداشت بھی کریں، جیسے کو تیسا، ٹٹ فور ٹیٹ، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اس نے شور مچایا ہے، ابھی میں بھی اپنی ٹی وی کی آواز بڑھاتا ہوں،
اس نے ڈرل مشین چلائی ہے، میں ہتھوڑا چلاتا ہوں تاکہ اس کو بھی پتہ چلے شور کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا نا۔ ہمیشہ یاد رکھیں حسن اخلاق جو ہے نا، اس کو وہ کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کا امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ آپ میرے سامنے مسکرائیں اور میں بھی آپ کے سامنے مسکراؤں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی تحفہ دیں، میں بھی آپ کو تحفہ دوں، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ سامنے والا بدتمیزی کرے، مزاج کے خلاف بات کرے، بندہ پھر بھی اس کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرے۔ اخلاق کا ٹیسٹ ہی جب شروع ہوتا ہے کہ جب سامنے سے جہالت ہو اور ادھر سے نرمی ہو، ادھر سے جناب جو ہے وہ عفو اور درگزر ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا حلم اور بردباری تھی۔ زید بن ثانہ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ ایک بار بھرے بازار میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ نبی پاک نے کوئی ڈیلنگ کی تھی، کھجوریں وغیرہ لی تھیں، اور واپس دینے کے ٹائم میں ابھی 2-3 دن باقی تھے، ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا تھا، مگر زید بن ثانہ نے بھرے بازار میں شور مچانا شروع کر دیا۔ معاذ اللہ کہتا ہے تم عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے مال دینے میں تاخیر کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، غضبناک ہو گئے۔ کب خود دشمن خدا، تجھے پتہ نہیں اللہ کے رسول سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اگر نبی پاک نہ ہوتے تو ابھی تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی بات کی، حضرت عمر سے فرمایا اے عمر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں مجھے کہنا چاہیے تھا کہ حضور اس کی کھجوریں دے دیجئے، اس کا حق ادا کیجئے، اس کو کہنا چاہیے تھا نرمی سے بات کریں، ہم دونوں کو تمہیں ایک طرح کا درس دینا چاہیے تھا، تم کس انداز سے بات کر رہے ہو؟ حضرت عمر ہکا بکا رہ گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو کھجوریں دی، کہا جاؤ زید بن ثانہ کو دے کر آؤ، تھوڑی زیادہ بھی دے کر آؤ۔ کہا حضور زیادہ کس چیز کی؟ ایک تو اس نے بدتمیزی کی ہے، اس کا ٹائم بھی نہیں ہوا ہے، اب کھجوریں بھی دے رہے ہیں اور زیادہ بھی دے رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا زیادہ اس لیے دو کہ تم نے جو گھور کر اسے دیکھا تھا، اس کو غضبناک نگاہوں سے دیکھا تھا، کہنا میرے آقا نے بھیجا ہے تاکہ تمہاری دل جوئی ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ اب سنو ہوا کیا، اس وقت سر قلم کر دیا جاتا نہ زید بن ثانہ تو دنیا میں ہی نہ رہتا، اس کی آنے والی نسلیں بھی دشمن بن جاتی نا۔ معافی اور درگزر سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر گئے، کھجوریں دیں، تھوڑی زیادہ بھی دیں۔ کہا اے عمر زیادہ کیوں لائے ہو؟ کہ زیادہ اس لیے لایا ہوں کہ میرے نبی نے کہا ہے، میں نے آپ کو گھور کر دیکھا تھا، آپ پر غصہ کیا تھا، یہ ایکسٹرا اس لیے ہیں تاکہ آپ کی دل جوئی ہو جائے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں عمر مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں۔ کہ میرا نام زید بن ثانہ ہے، مشہور آدمی تھا وہ۔ کہ وہی تو نہیں جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے؟ کہ ہاں۔ کہ اے زید پھر تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے نبی سے کیسے بات کرتے ہیں، تمہارا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا، تم نے کیسے بات کی؟ اب سنو زید بن ثانہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بات یہ ہے اے عمر مجھے نبی آخر الزماں کی تلاش تھی، میں نے آسمانی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہیں ساری کی ساری اللہ کے نبی میں، تمہارے نبی میں موجود تھیں، مجھے ایک نشانی کو چیک کرنا تھا، اور وہ نشانی یہ تھی کہ ان سے جتنی جہالت کی جائے گی ان کا حلم اتنا بڑھتا جائے گا، ان سے جتنی بدتمیزی کی جائے گی یہ اتنا نرم ہوتے چلے جائیں گے۔ اے عمر جان لو میں نے سمجھ لیا ہے یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھے اللہ نے بہت مال دیا ہے، آج مسلمان بھی ہوتا ہوں اور اپنا آدھا مال اسلام کے لیے وقف بھی کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے جو اسلام پھیلایا ہے نا وہ محبتوں سے پھیلایا ہے۔ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام محبتوں سے پھیلا ہے، اسلام معافی سے پھیلا ہے۔ مگر آج ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے ہیں؟ آج میں جو اسپیسیفک بات کرنے آیا ہوں، اگر پوری عموماً بات کریں تو ہر مسلمان کے ساتھ ہمیں اچھا ہونا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کے کردار سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مگر بعض اوقات محلے والے، کاروباری دوست سب خوش ہوتے ہیں، پرٹیکولرلی پڑوسی کا حق کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، حضور ایک عورت ہے، نمازی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ سنو میرے نمازی بھائیوں، نماز پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، عبادتیں کر رہے ہو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر سوال ہوا حضور ایک اور عورت ہے نماز روزے میں یعنی نمازیں نفلی روزے نہیں رکھتی، کمی ہے اس میں، صدقہ و خیرات بھی تھوڑا سا ہی دیتی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ جنتی ہے۔ یاد رکھیے گا، پڑوسی راضی تو رب راضی۔
اور پڑوسی ناراض تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، آپ نے فرمایا بتاؤ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ صحابہ کرام موجود تھے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جواب نہیں دیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ قسم ہے قبضہ قدرت میں جس کی میری جان ہے، یعنی اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہی ہیں، وہی ہیں جن پر اللہ کی مہربانی ہے۔ اور پھر آقا نے جو تفصیل فرمائی میں اس کو خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کرو، جب قرض مانگے تو قرض دو، جب بیمار ہو جائے تو مزاج پرسی کرو، انتقال ہو جائے تو جنازے میں جاؤ، اسے خوشی پہنچے تو مبارکباد دو، اسے غم پہنچے تو دل جوئی کرو، اپنی دیوار اونچی کر کے اسے تکلیف نہ دو، اس کی ہوا نہ روکو۔ آج برابر میں کسی کا گھر ہو، ہمیں کون سی ٹینشن ہے، ارے جناب اس کو تکلیف ہوتی ہو جائے، ہماری دیوار اونچی ہو جائے۔ سبحان اللہ، اسلام کہتا ہے پڑوسی کو دیوار اونچی کر کے، یعنی بغیر اس کی اجازت کے کوئی ایسی تعمیر نہ کرو جس سے اسے تکلیف ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو، اپنے گھر میں جو کھانا بنتا ہے اس سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی اس کو بھی اس میں سے کچھ دو، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اپنے گھر میں جو پکا ہے اپنے پڑوسی کو پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں جب میوے خریدو، قیمتی چیزیں خریدو تو پڑوسی کو بھی کچھ بھجواؤ، نہیں بھجوا سکتے تو چھپا کر لاؤ۔ قیمتی چیز لانی ہے بچوں کے لیے تو اگر آپ اتنا نہیں افورڈ کر سکتے، اچھے پھل لے کر آ رہے ہیں کہ ہم پڑوسیوں کو بھی دیں، تو ایٹ لیسٹ چھپا کر لاؤ تاکہ اس کے بچے غمزدہ نہ ہوں۔ اپنے والد سے ضد نہ کریں کہ آج پڑوسیوں کے گھر میں آئس کریم آئی ہے، آج انہوں نے پیزا منگوایا تھا، انہوں نے بروسٹ منگوایا تھا، فلاں قسم کا کھانا منگوایا، یا تو پڑوسیوں کو بھجوائیں ورنہ اس کے ریپرز، اس کے پیکٹ اپنے گھر کے باہر نہ رکھیں تاکہ پڑوسیوں کے بچے اپنے والد سے ضد نہ کریں۔ اللہ کی قسم مجھے بتاؤ اس سے پیارا مذہب کون سا ہے؟ کمپلیٹ ریلیجن اسلام ہے، ایک ایک چیز نبی پاک نے کھول کر بیان کی۔ صحابہ کہتے ہیں آقا بیان کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، ہمیں شبہ ہونے لگا کہ آج نبی پاک پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ عطا فرما دیں گے، اتنا حق بیان کیا۔ مگر سچ بتائیے کیا ہمارے پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں؟ کیا وہ ہم سے خوش ہیں؟ ہم نے کبھی ان سے جا کر پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہم سے؟ کبھی ہماری پارکنگ کی وجہ سے، کبھی ہمارے کچرے کی وجہ سے، کبھی گھر میں شور کی وجہ سے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ حالانکہ پڑوسی جو ہے نا، یاد رکھیے وہ اتنا شاندار یوں سمجھیے ساتھی بن سکتا ہے، جن کے پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا، بڑے سیکیور فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، ٹریول پر بھی ہیں، انہیں ٹینشن نہیں کہ پڑوس میں لوگ ہیں، گھر میں کوئی حادثہ ہوا تو وہ ریئیکٹ کریں گے، وہ بچا لیں گے، وہ سنبھال لیں گے، وہ ہاسپٹل لے جائیں گے۔ ہم گھر میں کوئی بھی نہیں، گھر پہ آگ لگ گئی، سب سے پہلے ریئیکٹ کون کر سکتا ہے؟ آپ کا پڑوسی۔ لیکن پہلے ہی اتنا تنگ کیا ہوا ہوگا تو کون مدد کو آئے گا؟ ہمارے اسلاف تو وہ تھے کہ جن کے غیر مسلم پڑوسی مسلمان ہو جاتے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، آپ کا ایک پڑوسی تھا آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ ڈیلیبریٹلی دانستہ اس نے کیا کیا، ایک پرنالہ بنایا اور اس میں روزانہ گندگی ڈالتا، نجاست آپ کے گھر میں گرتی۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن، وہ سوچنے لگا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی رپلائی نہیں، وہ کری اسی لے رہا تھا کہ لڑائی ہوتی۔ حضرت مالک بن دینار کے دروازے پر پہنچ گیا، کہا حضور میں روز نجاست بھیجتا ہوں، آپ کرتے کیا ہیں اس کو؟ کہا پانی ڈالتا ہوں اور جھاڑو سے اس کو صاف کر دیتا ہوں۔ کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کہا غصہ نہیں آتا؟ کہا غصہ بھی آتا ہے لیکن میں پی جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے مذہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے، اللہ نیک لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، اللہ انہیں محبوب بنا لیتا ہے۔ میں غصے پر صبر کرتا ہوں، رب کا محبوب بن جاتا ہوں۔ وہ آتش پرست کہتا ہے جس مذہب میں اتنی پیاری تعلیمات ہوں، میری گندگی بعد میں دھوئیے گا، پہلے دل کی گندگی دھو دیجئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ان کی غیر مسلم پڑوسی مسلمان ہو جائیں، ہمارا مسلمان پڑوسی پریشان ہے۔ خود سوچئے نا، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ہماری شریعت ہمیں حقوق العباد کا شاندار درس دیتی ہے۔ اچھا بعض لوگوں نے
اپنے پڑوسیوں کو اپنے گھر کی خواتین کے حوالے کیا ہوا ہے. ہماری گھر کی عورتیں اور ان کی گھر کی عورتیں وہ یا تو لڑ رہی ہیں یا خوش ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ مرد حضرات سے گزارش کروں گا, پریکٹس کیجئے ایک بار, کوئی بات نہیں, اچھا لگے گا, آج ہی چلے جائیے, اگر ورنہ کل اپنے آس پاس, اچھا جتنا قریب ہے نا اس کا حق زیادہ ہے. جس کے ساتھ دیوار لگی ہوئی ہے یہ قریب کا پڑوسی ہے, جو اسی لائن میں یا اسی محلے میں دوسرے گھر ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں, مگر جو بالکل قریب ہے وہ آپ کا قریب کا پڑوسی ہے, اس کا حق زیادہ ہے. اس سے معافی تلافی کر لیجئے, پوچھ لیجئے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں, کوئی تحفہ بھجوا دیجئے. اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں جناب وہ تو ہیں ہی بڑے بدتمیز, وہ تو ہم کیسے ان سے ملیں, وہ جب دیکھو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے گھر سے شور آ رہا ہوتا ہے. آپ اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ, وہ بھی اچھے ہو جائیں گے. اور اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کا ثواب آپ کو ملے گا. آپ لڑائی نہ کریں, معافی اور درگزر سے چلیں. آج کسی ایک کو معاف کر دیں گے, کیا معلوم اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. میں آخری بات, آخری حدیث سنا کر انشاءاللہ یہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو کام آئے گی. کئی لوگ کہتے ہیں ہم رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھتے, رمضان کا مہینہ بھی ہوگا نا تو چچا کے گھر نہیں جانا, چچا کے گھر پہ کچھ بھجوانا بھی نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا تھا. ہم اپنے ماموں سے بات نہیں کرتے. ارے بھائی کیوں نہیں کرتے؟ وہ سیدھے منہ ہم سے بات ہی نہیں کرتے, انہوں نے کبھی تحفہ ہی نہیں بھجوایا ہم کو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئیوں نے رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں, کئیوں نے پڑوسیوں سے بگاڑی ہوئی ہے. بچوں کی لڑائی ہوئی تھی اور اس لڑائی میں جناب اب بڑوں کی لڑائی ہوئی اور پڑوسی سے ہی رشتہ ختم کر دیا. ناراضگی, منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. نہیں, میں آج جو حدیث سنانے جا رہا ہوں پہلے انعام سنیے گا پھر کام سنیے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں گھر عطا کرے اور اس کا حساب آسانی سے لے, وہ 3 کام کر لے. میں کام بعد میں بتاتا ہوں, انعام سن کر جی چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اس سے بڑا انعام ہے کوئی کہ جنت میں گھر مل جائے اور قیامت کے دن کا حساب آسانی سے ہو جائے. تو بغیر سنے ہی سودا کر لو نا کہ وہ تینوں کام میں نے کرنے ہیں انشاءاللہ. 3 کام کرنے سے جنت میں گھر مل جائے اور حساب آسانی سے ہو جائے تو ساڈا تو کم ہی ہو گیا نا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ 3 کام کیا ہیں؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو عطا کرے اسے عطا کرو تو کیا کمال کیا. ہمارے گھر پہ پڑوس سے افطاری کا سامان آتا ہے, اسی کے برتن خالی کر کے ہم اس میں بھر کے اس کو بھیج دیتے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو عطا پر عطا ہے نا. مزہ یہ ہے جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو نہیں دے رہا آپ کو, نہیں آپ کو جناب کوئی بھی گفٹ کرتا, آپ سے سیدھے منہ بات کرتا, آپ پھر بھی جوڑیے, آپ پھر بھی اسے دیجئے. یہ کیوں؟ مجھے جنت میں گھر چاہیے. ریوارڈ, انعام پر نظر رکھنا. یہ نہیں میرے سے سیدھے منہ بات کرتا, کوئی بات نہیں, میں نے کرنی ہے کیونکہ مجھے جنت میں گھر چاہیے. دوسری بات آپ فرماتے ہیں جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. ہم سے بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں رشتہ کرنا چاہتے, کوئی بات نہیں ہم جوڑیں گے. نہیں بلایا تھا انہیں اپنے بچے کی شادی میں, میں بلاؤں گا اپنے بچے کی شادی میں. آپ کو پتہ ہے ابھی انشاءاللہ میں آؤں گا, صدقہ خیرات رشتہ داروں کو دینے کا ثواب تو زیادہ ہے, مگر جو ناراض رشتہ دار ہو نا, جو بغض رکھنے والا ہو, جو آپ کے بارے میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جو آپ سے بہت زیادہ ناراض ہے, اس کو دینے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. کیا شاندار مذہب ہے. واقعی مشکل ہے کہ اس کو دوں جو مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. اسلام یہی تو چاہتا ہے, آپ دیں گے, آپ جوڑیں گے, ایک وقت آئے گا کہ رشتہ جڑ جائے گا, محبتیں بحال ہو جائیں گی. بعض رشتے بتائیں ایک سوری پر رکے ہوئے ہیں. میرے سامنے بہت سارے ایسے کیسز ہیں, میاں بیوی سے ناراض ہے, بیوی میاں سے ناراض ہے, وہ اپنے گھر بیٹھی ہے, یہ اپنے گھر بیٹھا ہے. اس کو بولو بھائی 3 سال ہو گئے, بچے رول رہے ہیں, جاؤ لے آؤ. وہ کہتی نہیں وہ آئے گی تو میں رکھ لوں گا. ان کے پاس جاؤ, بھائی کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بس وہ آ جائیں, ایک بار معافی مانگ لیں, ہم چلے جائیں گے. ایک بیچ کا سوری ہے, ایک بیچ کی معافی ہے جس نے سالوں بتا دیے. 2 بھائی ناراض بیٹھے ہیں, بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے کا کام ہے آ کر معافی مانگ لے, میں معاف کر دوں گا. چھوٹا کہتا ہے بڑے نے بڑا دل دکھایا ہے, ایک بار معافی مانگ لے میں چلا جاؤں گا. ایک بیچ کے سوری نے, ایک بیچ کی معافی نے 2 بھائیوں کو سالوں سے جدا کر رکھا ہے. بچپن کے دوست تھے, کسی ایک بات پر ناراضگی ہوئی, ساری زندگی ساتھ بتائی, آج بھی اکیلے میں اس دوست کی یاد تو آتی ہے مگر دل میں ایک پھانس اٹکی ہوئی ہے. ایک بار وہ فون کر کے معافی مانگ لے کیونکہ اس نے میرا دل دکھایا تھا, میں اس کے پاس چلا جاؤں گا. دوسرا کہتا ہے نہیں یہ معافی مانگ لے, میں بھی چلا جاؤں گا.
گا ارے تم نے سالوں کی دوستیاں چھوڑ دیں, سالوں کے رشتے چھوڑ دیے, میاں بیوی جو ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, جو مل جائیں تو خاندان سنور جاتا ہے, چھوٹی سی بیچ کی معافی ہے جس کی وجہ سے تم نے رشتے توڑے ہوئے ہیں. ارے اللہ کے بندو آگے بڑھ جاؤ. ہماری میمنی کی بڑی پیاری کہاوت ہے, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں, آگے بڑھ کے آپ معافی مانگ لو. کوئی بات نہیں, اس کی غلطی تھی یا میری غلطی تھی, آپ اس سے معافی مانگو اس نیت کے ساتھ کہ رشتہ میں جوڑ رہا ہوں, اللہ تو مجھے معاف فرما دینا. کیا معلوم آپ کا یہ کال کرنا, آپ کا یہ قدم بڑھانا, میں آپ کو ہمت دلا رہا ہوں. اگر آپ کی فیملی میں, اگر آپ کے دوستوں میں, اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جس سے اس رمضان میں بھی آپ بات نہیں کر رہے, جس میں اس رمضان میں بھی آپ کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, آپ کے پڑوس میں کوئی ہے جس سے آپ کی لڑائی ہے, بھلے اس نے دل دکھایا تھا, اس نے جناب آپ کو ستایا تھا, آج اللہ کی رضا کے لیے ایک اس کو کال کر لو. کال نہ کرو, میں تو مشورہ دوں گا چھوٹا سا کیک خرید لو, کوئی مٹھائی کا ڈبہ لو, اس کے گھر چلے جاؤ کہ بھائی آج تک جو ہوا اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو, ہم کب تک دور رہیں گے. یقین کرو وہ بھی اسی انتظار میں بیٹھا ہے, ایک بار تو آ جائے, ایک بار تو معافی مانگ لے. کتنے بھائی دور ہیں, کتنی بہنیں دور ہیں, کتنے میاں بیوی دور ہیں, کتنے بچے ماں باپ سے دور ہیں. یہ نہ کرو. اسلام جوڑنے کا درس دیتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو تم سے رشتہ کاٹے تم اس سے رشتہ جوڑ لو, اللہ جنت میں گھر عطا فرمائے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ شب برات کے مغفرت یافتگان کی لسٹ اٹھائیے, شب قدر میں مغفرت والوں کے بارے میں پڑھیے. جس رات کو کروڑوں کی مغفرت کی بات ہوتی ہے, حدیث میں ایک جملہ ضرور ہوتا ہے, وہ بد نصیب جو نہیں بخشے جائیں گے, اس میں ایک بد نصیب وہ بھی ہوتا ہے جو رشتہ کاٹنے والا ہے, رشتہ توڑنے والا ہے, تعلقات ختم کرنے والا ہے. وہ بڑی راتوں کو بھی نہیں بخشا جاتا. ارے رمضان آ گیا, رحمتوں کی راتیں ہیں, رحمتیں برس رہی ہیں, چھوڑو اس غصے کو, آگے بڑھو. کوئی بات نہیں, آپ کو بار بار شیطان یہ دماغ میں خیال لائے گا یار میں کیوں آگے بڑھوں, دل تو اس نے توڑا تھا, گالی تو اس نے دی تھی, لڑائی تو اس نے کی تھی, میں اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. آپ آگے بڑھ کے جوڑ لو. کیا معلوم یہ جوڑنا ہی اللہ کو ایسا پسند آ جائے, آپ کے لیے جنت میں گھر لکھ دیا جائے, حساب میں آسانی لکھ دی جائے. خدا کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اور تیسری بات میرے نبی فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. کوئی بات نہیں, ہو جاتی ہے غلطی, چھوٹی سی موٹر سائیکل ٹچ ہو جائے لڑائی کے لیے تیار ہیں, چھوٹی سی بچوں سے غلطی ہو جائے ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں. ایسا لگتا ہے ہر بندہ لڑائی کے لیے تیار ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں. نہ کرو ایسا, ہو گئی غلطی معاف کر دو, درگزر کر دو. نبی پاک فرماتے ہیں بخاری کی حدیث کہ پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. بڑا آسان ہے گالی کا جواب گالی سے دینا. ہاں لوگ سمجھتے نہیں یار جواب نہیں دوں گا تو کمزور سمجھیں گے, مجھے بزدل سمجھیں گے. ارے درگزر کر دو, آپ معاف کر دو, کیونکہ پہلوانی تو یہ ہے کہ مشکل ہے صبر کرنا, مگر صبر کر جاؤ, درگزر کر لو. انشاءاللہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو انعام کا اعلان کیا ہے وہ ضرور آپ کا حق بنے گا. تو بہرحال اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ حقوق العباد کے معاملات ہیں, تو آج میں امید کرتا ہوں بالخصوص اپنے پڑوس پر توجہ دیجئے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیے. دل ٹوٹ گیا ہے تو معافی تلافی کر لیجئے, رشتہ داروں سے دوستی کر لیجئے, جن سے بھی ہم نے قطع تعلق کیا ہے ان سے جوڑ لیجئے. انشاءاللہ تھوڑی سی زندگی ہے, خوشیوں کے ساتھ گزاریں, محبتوں کے ساتھ گزاریں, نفرتوں اور کاٹ کر دوری کے ساتھ نہ گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی اور ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی اسی انداز میں دین کی خدمت کر رہی ہے, سنتوں کا پیغام پہنچا رہی ہے, محبتوں کا درس دے رہی ہے. اس مدنی ماحول کی برکت سے نہ جانے کتنے روٹھے من گئے ہیں, کتنے بچھڑے مل گئے ہیں, ٹوٹے گھر اللہ کی رحمت سے آج خوشیوں کے ساتھ جی رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے مدنی چینل تو کمال کا چینل ہے. تھوڑا عرصہ پہلے بچپن میں ایک جملہ سنتے تھے بزرگوں سے کہ کبھی بھی ٹی وی نہ دیکھنا, کیونکہ ٹی وی دیکھو گے تو خراب ہو جاؤ گے. اور واقعی ٹی وی کا معاملہ ہی ایسا ہے, مگر یہ کمال کا ٹی وی آیا ہے, یہ کمال کا چینل آیا ہے کہ چینل دیکھ کر غیر مسلمان ہو رہے ہیں.
چینل دیکھ کر بے نمازی بن رہے ہیں، ٹی وی ہی دیکھتے ہیں مگر خوف خدا میں آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ افطار کے وقت کبھی کبھی تو گھر میں ایسا منظر ہوتا ہے کہ پورا گھر ہی اللہ کی یاد میں، اللہ کے حبیب کی یاد میں رو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسا چینل ہے جس کو دیکھ کر بے پردہ با پردہ بن رہے ہیں، ماں باپ کو ستانے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ میں آج آپ کو میمن سوسائٹی کی ہی ایک بہار سناتا ہوں۔ کل سحری کا سلسلہ تھا، میں بدری چینل پر تھا، اچانک بات چھڑ گئی کہ سگریٹ جو ہے وہ صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ چند جملے میں نے کہے، ریکویسٹ کی کہ خدا کے واسطے ہمت کیجئے اور سگریٹ چھوڑ دیجئے۔ آج میں نے آپ کی اسی مسجد میں عصر کی نماز پڑھی، ہو سکتا ہے میرے بھائی وہ یہاں بھی بیٹھا ہوگا، آپ ہاتھ نہیں اٹھائیے گا اگر بیٹھے ہیں۔ میں مسجد سے باہر نکلا، آپ ہی کی مسجد کا نمازی مجھے کہتا ہے سلسلے میں رات آپ نے سگریٹ کا کہا تھا، میں نے آج سے سگریٹ چھوڑ دی ہے۔ اور میرے بچوں نے مجھے کہا کہ ابو دیکھو یہ کیا چینل پہ بات ہو رہی ہے، سارے بچے مجھے دیکھ رہے تھے، آپ بات کر رہے تھے، میں نے الحمدللہ سگریٹ چھوڑ دی۔ تو کس گھر میں کیا کیا بہار دعوت اسلامی لا رہی ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی اتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں خوب سخاوت فرمایا کرتے، ہمیں بھی دل کھول کر خرچ کرنا ہے۔ شریعت کا حکم پہلے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات کا سب سے پہلا حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا۔ جی جناب، پہلے دیکھیں مستحق آپ کے غریب رشتہ داروں کو آپ صدقہ دیجئے، زکوٰۃ دیجئے، اور سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ہے، صدقہ دینے کا ڈبل ثواب۔ کیا؟ ایک صدقہ دینے کا ثواب، ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب۔ پھر فرمایا، جیسے میں نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، کوشش کریں اگر آپ کے پڑوسیوں میں کوئی مستحق ہے اس کو دیجئے، پھر بچ جائے تو آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو دیجئے۔ دعوت اسلامی کو ضرورت کتنی ہے؟ بعض اوقات یہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے یار اتنا چندہ کرتے ہیں یہ لوگ، اتنی اپیلیں کرتے ہیں، بہت پیسے جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کو نہ دو یار کسی اور کو دے دو۔ میں آج آپ کو تھوڑی سی کیلکولیشن دی ہے، کچھ ویڈیو میں نے 2 دن 3 دن پہلے سحری میں کی تھی، امید ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس وہ والا موبائل ہے جس میں کیلکولیٹر ہوتا ہے، 2 منٹ کی بات پوری کر رہا ہوں انشاءاللہ، 2 یا 3 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اگر کیلکولیٹر نکال لیں گے تو میری بات سمجھ بھی آ جائے گی، یاد بھی رہ جائے گی۔ دعوت اسلامی کے امپلائیز کتنے، اجیر کتنے؟ دعوت اسلامی کے کم و بیش 22,000 اجیر ہیں۔ 22,000 وہ افراد ہیں جن کی تنخواہ دعوت اسلامی نے دینی ہے۔ اس میں اسلامی بھائی بھی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے 22,000 کیوں رکھ لیے بھائی؟ وہ تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں، پہلے 22,000 کا خرچہ بتا دیتا ہوں۔ اگر یہ 22,000 افراد ہیں اور جن کی سیلری ہم نے دینی ہے، ہماری کم سے کم تنخواہ جو بھی دعوت اسلامی میں 8-9 گھنٹے کام کرتا ہے، منیمم سیلری 15,000 روپے ہے منیمم، اور جو پرانے ہو گئے ہیں یا سینئر ہیں ظاہر ان کی بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ہم ایوریج کے لیے سمجھنے کے لیے 20,000 روپے کا فگر پکڑ لیں کہ اگر 20,000 روپے دعوت اسلامی ان 22,000 افراد کو ماہانہ دیتی ہے، تو ذرا 22,000 ملٹی پلائی بائی 20,000 کیجئے تو یہ جواب آئے گا 44 کروڑ روپے۔ ایک مہینے کے 44 کروڑ روپے یہ دعوت اسلامی کی سیلری ہے۔ اب ذرا انہی 44 کروڑ کو ملٹیپلائی کیجئے 13 سے، 12 نہیں 13 سیلری دیں گے نا، ایک بونس بھی دیں گے رمضان میں، تو ملٹیپلائی بائی 13 کیجئے تو جواب آئے گا تقریباً 572 کروڑ روپے، 6.25 ارب روپے۔ ٹھیک ہے جناب، اب اس کو ڈیوائیڈ کیجئے 365 سے، پر ڈے اگر سیلری نکال لی، سال میں 365 دن ہوتے ہیں نا، اس کو تقسیم کر دیجئے 365 پر، تو روزانہ دعوت اسلامی کے کم و بیش 1.5 کروڑ روپے سیلری پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ آج کا دن ہم میں سے کئیوں نے شاید سوتے میں ہی گزارا ہوگا، لیکن آج بھی 1.5 کروڑ دعوت اسلامی کے چلے گئے۔ میں نے صرف سیلریز کی بات کی ہے، اس میں مساجد کی تعمیر شامل نہیں ہے۔ کتنی مسجدیں بناتی ہے دعوت اسلامی؟ اللہ کی رحمت سے پچھلے 1 سال میں 600 کے قریب مساجد دعوت اسلامی نے بنائی۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ہم 600 مسجدیں بناتے ہیں، اس کا مطلب تقریباً روز کی 2 مسجدیں ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ الحمدللہ کبھی جائیں UK یورپ میں، گرجا گھر خرید کر، مندر خرید کر، شراب خانے خرید کر، جوئے خانے خرید کر آپ کی دعوت اسلامی نے اس کو مسجد میں کنورٹ کیا ہے۔
تو یہ وہ ریولوشن ہے, یہ وہ انقلاب ہے جو دکھ رہا ہے. ایک تو ہے کہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں یہ سب ہو رہا ہے, آپ کو یہ سب نظر آ رہا ہے, آپ مدنی چینل پر خود دیکھ رہے ہیں. یہاں میں اگر آدھا گھنٹہ مزید بیان شاید بڑھا دوں تو آپ میں سے آدھے لوگ کھڑے ہو کے چلے جائیں گے, مولانا صاحب نے کہا تھا جلدی ختم کر دوں گا, یہ لمبی کر رہے ہیں. ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. آؤ ہمارے فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں 6000 اسلامی بھائی سے زیادہ پورے مہینے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے دور میں گھنٹہ بٹھانا مشکل ہے. میرے پیر کے دیدار کے لیے, ان سے برکتیں لینے کے لیے اتنے افراد آ رہے ہیں کہ ہمیں منع کرنا پڑ رہا ہے, بھائی اب جگہ نہیں ہے, مہربانی کرو. یو کے سے, یورپ سے, آپ کو جو یورپ گئے ان کو پتا ہے وہاں موسم کیسا ہے, اور اس وقت پاکستان میں گرمی کا عالم کیا ہے. اس گرمی کے موسم میں آپ آئیے, میں آپ کو یو کے عاشقان رسول سے ملواؤں گا جو واقعی نڈھال ہو جاتے ہیں گرمی میں. ارے بھائی کیوں آئے ہو؟ کہتے یہ فیضان دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا ہے. ہم رمضان اپنے پیر کے ساتھ فیضان مدینہ میں زندگی میں ایک بار گزارنا چاہتے ہیں. حیدرآباد میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے شاید یہ اعتکاف فیضان مدینہ کا ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا. یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے. دنیا سے لوگ آ رہے ہیں آپ کے کراچی میں عالمی مدنی مرکز میں, ایک افطار کے لیے, ایک سحری کے لیے. تو آؤ اور دیکھو کیا کیا رونق لگی ہے, کیا اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اصل میں آپ سے حساب کتاب اس لیے جلدی جلدی کر لیتا ہوں, میرے میمن بھائی ہیں, میں بھی حساب میں تیز ہوں, آپ بھی تیز ہی ہوں گے. 6000 اسلامی بھائی اگر اعتکاف کر رہے ہیں تو 200 روپے تو سحری افطاری کا گنو گے نا یار, ایک بندے کا. آپ نے تو سنا, یہاں پتہ نہیں کیا کیا بانٹتے ہو لنگر میں, اور ماشاءاللہ یہاں تو بہت مہنگی مہنگی چیزیں بانٹتے ہو, ہم تو سادہ سادہ کھلاتے ہیں. 200 روپے بھی اگر آپ ایک اسلامی بھائی کی سحری افطاری گن لیں تو 6000 کے کتنے ہو گئے روز کے؟ ہے کوئی حساب میں تیز؟ 12 لاکھ. 1,20,000 نہیں بھائی, 12 لاکھ روپے. ایک زیرو کم کر دیا آپ نے. روز کے 12 لاکھ کی سحری افطاری یہ فیضان مدینہ میں ہو رہی ہے. تو 20 دن میں کتنے ہو گئے؟ 2,40,00,000 روپے. آخری 10 دن میں یہ 6,000 10,000 ہو جاتے ہیں. آخری 10 دن کے لیے اور آ جاتے ہیں. اب 200 روپے کے حساب سے 20 لاکھ روپے روز کے ہو گئے, تو 10 دن کے کتنے ہو گئے؟ 2 کروڑ روپے. 2,40,00,000 اور 2 کروڑ جمع کریں تو 4,40,00,000 روپے صرف ایک مہینے کی سحری افطاری. میں آپ کو فنگر ٹپس پہ حساب دے رہا ہوں, کوئی مشکل حساب نہیں ہے, اور یہ سارا آپ آ کر چیک کر سکتے ہیں. 4.5 کروڑ روپے کی سحری افطاری صرف ایک مدنی مرکز میں ہو رہی ہے. اور یہ ایک مہینے کا اعتکاف صرف فیضان مدینہ میں نہیں, 100 جگہ پر پاکستان میں ہونا تھا جو پلان ہوا تھا. اب مجھے بتاؤ کتنا خرچہ ہے دعوت اسلامی کا؟ 600 مسجدوں کی تعمیر کے پیسے ابھی تک نہیں جوڑے ہیں میں نے, ان کے پلاٹ خریدنے کے پیسے نہیں جوڑے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, مدنی چینل ایک تھا, اب 3 ہو گئے ہیں. اردو میں چلتا تھا, یورپ سے ڈیمانڈ آئی, ہمیں بچوں کو اردو نہیں آتی, انگلش میں الگ شروع کیا. اب جناب بنگلہ سے ڈیمانڈ آئی, ہمیں بنگالی زبان سمجھ آتی ہے, اردو نہیں آتی, بنگلہ میں الگ شروع کیا. 3 الگ سیٹلائٹس پہ مدنی چینل آن ایئر ہو رہا ہے. تھوڑا سا جس کا میڈیا سے تعلق ہے وہ جانتا ہے, بڑے بڑے چینل بند ہو رہے ہیں, ان کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کیونکہ اس کا بہت خرچہ ہے. سیٹلائٹ فیس آسان نہیں ہے, سیلریز آسان نہیں ہیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی 3 چینل چلا رہی ہے, 1 منٹ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں لے رہے. کیسے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ آپ بیٹھے تو صحیح میرے ساتھ, میں ساری رات بتاتا رہوں گا کہ دعوت اسلامی کے خرچے اتنے ہیں, ہم لوگ خود حیران ہیں. یقین جانیں اللہ کی مدد ہے. اللہ نے فرشتے کو, ایسا لگتا ہے فرشتوں کے ذریعے دعوت اسلامی کی مدد کی ہوئی ہے, اور یہ کام بڑھ رہا ہے. اور یقین کریں ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. یہ 22,000 اجیر ہیں, ہمیں ٹینشن نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی, مجھے آنے کا موقع ملا, مریم مسجد یا کوئی اور دعوت اسلامی کا ذمہ دار آئے گا, جب وہ آپ کو بریفنگ دے گا تو یہ بتا رہا ہوگا کہ اب 22,000 نہیں ہے, اب دعوت اسلامی کے 25,000 اجیر ہو چکے ہیں. اب 600 نہیں, اب 700 مسجدیں بنا رہے ہیں. ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے انشاءاللہ. لیکن یہ آگے اگر آپ بڑھتے رہنا دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے سامنے اس کے نتائج ہیں کہ ساری دنیا میں اللہ کی رحمت سے جو سنتوں کی بہاریں آ رہی ہیں, تو پھر اپنا حصہ کیوں نہ ملائیں, پھر اپنی زکوٰۃ کیوں نہ دیں؟ ہم یہ کیوں سوچیں کہ ہم دعوت اسلامی کو کم دیں؟ میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ ہماری زکوٰۃ کا بڑا حقدار جو ہے وہ دعوت اسلامی ہے. ہمیں آگے بڑھ کر اس کو حصہ دینا چاہیے. دیکھیں میں نے شریعت کا حکم پہلے بیان کیا, کبھی بھی ہم سے یہ نہیں سنیں گے کہ سب کو چھوڑو ہمیں دے دو. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں پہلے آپ کے غریب رشتہ داروں کو دیں, پہلے آپ کے غریب پڑوسیوں کو دیں, پھر اپنی دعوت اسلامی کو دیں. ہمارا حصہ کم نہ کریں, ہمارا حصہ بڑھائیں. آپ نے زیادہ دے بھی دیا تو ہم اور کام کریں گے نا. ہم نے فکس تو نہیں کر دیا کہ اب جناب اب اچھا آخری بات, 22,000 امپلائیز کیوں ہیں بھائی؟ 22,000 بندے رکھ لیے آپ نے. 22,000 افراد تو کم ہیں. دعوت اسلامی کے مدرسے کتنے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے 2700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی چلا رہی ہے.
2700 مدرسے بولنا آسان ہے، ان 2700 مدرسوں میں بچے کتنے پڑھتے ہیں؟ 1,28,000 سے زیادہ بچے حفظ و ناظرہ قرآن کی تعلیم بغیر کسی فیس کے حاصل کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں بھائی، اب تک اللہ کی رحمت سے 74,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ یعنی دعوت اسلامی صرف حافظ قرآن کا اجتماع کرے نا تو ہمیں ایک اسٹیڈیم درکار ہوگا کہ سر آپ پاکستان بھر کے جو مدرسے سے حافظ ہوئے ہمارے مدرسوں سے آ جائیں تو 74,000 حافظ قرآن بن چکے۔ اور کیا بینیفٹ ہوا؟ پچھلے سال کی میں کارکردگی دوں، 2017 کے رمضان میں پورے پاکستان میں جو تراویح سنانے والے تھے ان میں 20,000 حافظ قرآن وہ تھے جو دعوت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک شعبہ ہے، 2700 مدرسے، 2700 مدرسے میں فی مدرسہ 4-5 قاری صاحب بھی دے دیں تو جناب 2700 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 12,500-13,000 امپلائی تو خالی مدرسے میں ہی چلے گئے۔ 100 شعبے ہیں، ایک میں ہی 12,000 بندہ تو لگ گیا، تو اب بتانے کی حاجت نہیں ہے میرا خیال ہے۔ 550 سے زیادہ دارالعلوم ہیں، کوئی ایک سنی دارالعلوم کے کسی معتمم صاحب یا ناظم صاحب سے ملیے گا اور پوچھیے گا حضرت بتائیں دارالعلوم کیسے چلتا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے بہت مشکل ہے بھائی، بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، اساتذہ کی تنخواہ بھی دینی ہے، الیکٹرک کا بل بھی دینا ہے، ایک دارالعلوم چلانا بہت مشکل ہے۔ 550 سے زیادہ جامعۃ المدینہ، نہ صرف پاکستان، یو کے، یورپ، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیا، موزمبک، موریشس، بنگلہ دیش، انڈیا، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے دارالعلوم بنائے اور ساری دنیا میں علماء پروڈکشن جاری ہے جو ماشاءاللہ پرانے سنی ہیں، میرے جملے سے سمجھ جائیں گے، تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ عاشقان رسول کا اجتماع بنگلہ دیش میں ہوگا، دل جلتا تھا کچھ چیزیں دیکھ کر، آج اللہ نے وہ دن دکھایا ہے کہ لاکھوں لاکھ کا اجتماع، 3 روزہ اجتماع دعوت اسلامی بنگلہ دیش میں کر رہی ہے، بنگالی بولنے والے علماء بنگلہ دیش میں تیار کر رہی ہے۔ پوچھو ان سے جن کا دل جلتا تھا بنگلہ دیش میں پہلے کے معاملات دیکھ کر، آج اللہ نے یہ دن دکھایا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں کرنے والی، تو خدارا ہمت کے ساتھ اپنی دعوت میں، آپ نے ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یار عبدالحبیب بھائی آپ کو دیر ہو گئی، ہم تو زکوٰۃ دے چکے، دعوت اسلامی والوں کو بھی دے چکے، آپ دے چکے، اللہ نے دینا بند نہیں کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، ہیں ایک اور حدیث پاک ہے، گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ واقعی اگر آپ اپنی پوری زکوٰۃ بھی دے چکے ہیں نا، عبدالحبیب لیٹ ہو گیا ہے تو آپ کہیے کوئی بات نہیں، اللہ نے بڑی آسانی دی ہے، اگلے سال کی زکوٰۃ بھی ایڈوانس دی جا سکتی ہے۔ اتنا بڑا کام ہے دعوت اسلامی کا، میں انشاءاللہ اگلے سال کی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو پیش کرتا ہوں۔ تو میں تو سچی بات ہے آج پوری رات کے لیے حیدرآباد اور خاص طور پہ میمن سوسائٹی کے لیے آیا ہوں، تو میرے ایک اپیل مان لیں، میں آپ سب کے گھر پہ آ کے ریکویسٹ کروں، آپ سب یہیں آ گئے ہیں، ایک ساتھ ہی مان جاؤ نا یار، ایک ساتھ ہی نیت کر لو، مجھے کسی کے پاس جانا ہی نہ پڑے، جو یہاں نہیں آیا میں اس کے پاس جاؤں، جو یہاں آئے ہیں وہ خود ہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی زکوٰۃ کا کم از کم 50% دعوت اسلامی کو دیں گے انشاءاللہ۔ ایس زور سے نیت تو کر لو، اللہ قبول کر لے، اللہ آپ کو غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا، یا اللہ ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، ان سب کی ساری مشکلیں آسان کر دے۔ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھو گے کہ دعوت اسلامی کہاں جاتی ہے اور کتنا بڑا دین کا کام کرتی ہے۔ ایک آخری منٹ لوں گا آپ سے، کیونکہ اب عید سے پہلے میں نے آپ کے پاس نہیں آنا ہے، تو میں عید کا ایک مسئلہ بیان کر دوں، اور وہ ہے فطرے کا۔ فطرہ بچپن سے ہم سن رہے ہیں، ہمارے ابو دیتے تھے، پھر ہم نے دینا شروع کیا، کتنا؟ پہلے 30 روپے تھا، پھر 40 روپے ہوا، جتنا مفتی منیب الرحمان صاحب اعلان کرتے تھے ہم اس پہ لبیک کہتے آئے۔ اب انہوں نے 100 روپے کہا ہے تو ہم پکا 100 روپے جو ہے نا، پرچی بھی کٹوا لی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی نے کہ یار یہ 500 روپے لو اور 5 فطرے دے دو۔ میرا ایک سوال ہے کہ بھائی پوری روایت تو پڑھ لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فطرہ جو بیان کیا وہ صرف گندم کا بیان نہیں کیا، گندم کا بھی بیان کیا، کھجور کا بھی بیان کیا، جو کا بھی بیان کیا، کشمش کا بھی بیان کیا۔ تو یہ کشمش کا فطرہ چاند پر رہنے والوں کے لیے بیان نہیں کیا، وہ اسی زمین پر رہنے والوں کے لیے بیان کیا، اور وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بیان کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جھونپڑی میں کیوں نہیں رہتے بھائی، میمن سوسائٹی میں کیوں رہتے ہیں؟ آپ کہیں گے اللہ نے پیسے دیے، جھونپڑی میں کیوں رہیں گے، میمن سوسائٹی میں رہیں گے۔ یار آپ پیدل سفر کیوں نہیں کرتے، موٹر سائیکل اور گاڑی میں کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ کہیں اللہ نے پیسے دیے تو موٹر سائیکل میں بھی ہوں، اور اچھے پیسے دیے تو گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے۔ ارے یار یہ آپ کپڑا اتنا مہنگا 200-300 روپے میٹر والا کیوں پہنتے؟ 15-20 روپے کا بھی تو ملتا ہے وہ ٹاٹ کا کپڑا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ نے دیے تو کپڑا اچھا نہیں پہنوں گا کیا؟ اپنے بچوں کو اتنے مہنگے جوڑے دلائے آپ نے، آپ اپنے بچوں کو بھی جا کے لنڈا بازار سے دلا دیتے۔ آپ کہیں گے یار میرے بچے ہیں، بچوں پہ خرچ نہیں کروں گا تو کس پہ خرچ کروں گا؟ بالکل ٹھیک، مان لیا آپ کے لیے۔ افطاری میں بھی بڑا اچھا سامان چاہیے، سموسے، شربت، فروٹ،
بہت اچھی بات ہے، اور میں خدا نہ خواستہ اس کا منع بھی نہیں کر رہا، اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو۔ ایسے بھی ہوتے جو اللہ دیتا ہے پھر بھی خرچ نہیں کرتے، ان کے تو اور وعیدیں ہیں، لیکن آپ سب چیزوں میں اچھا اچھا کر رہے ہو۔ فطرے میں 100 روپے والا ہی فطرہ، اپنے دل سے پوچھو نا، کیا یہ درست ہے؟ ارے اللہ نے جب مجھے لاکھوں سے اچھا بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت کے شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میں انشاءاللہ اس بار سب سے اچھا والا فطرہ ادا کروں گا۔ یہ شکر کا انداز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو تو آپ گھٹیا والا، خود سوچئے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ تو اچھے سے اچھا خرچ کریں نا، شکرانے کا انداز ہے۔ اپنے بچوں کا بھی کشمش کا فطرہ دیں، اللہ نے نوازا ہے، میں کہتا ہوں کھجور کا بھی دو، اور اجوا کھجور کا حساب کر کے دو کہ 4 کلو اجوا کھجور کتنے کی آئے گی۔ جب گھر پہ دسترخوان پر اجوا کھجور چاہیے تو جناب صدقہ میں کیوں میں اپنی جناب وہ گھٹیا والا 40 روپے والی کھجور کا حساب ڈھونڈوں؟ اچھی کھجور ہو، اچھی کشمش ہو، اس کا حساب بناؤ، اور انشاءاللہ یہ بھی دے دو، اور یہ بھی دعوت اسلامی کو دے دو تو تہاڈی مہربانی، ہمیں تو بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو میں امید رکھتا ہوں ہمیں نہیں بھی دینا، ہاں یہ نہ سوچے کوئی دیکھو مولوی صاحب بڑے تیز ہیں، اپنی دعوت اسلامی کے لیے آج کشمش کا فطرہ لے آؤ۔ بھائی ہمیں نہیں دینا ہو تو مت دیں، فطرہ اچھا والا دیں، کسی کو بھی دیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے آپ کا شکریہ ادا ہو، آپ کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا ہو۔ اور دعوت اسلامی کے لیے اگر ہم مانگتے ہیں تو کیوں نہ مانگیں، اتنا خرچ اور اتنا بڑا کام یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اگر میرے کسی بھائی کو مزید دعوت اسلامی کے اخراجات کے بارے میں، مزید دعوت اسلامی کے کسی کام کے بارے میں کوئی سوال ہے، میں ابھی مسجد میں بھی موجود ہوں، اس کے بعد بھی میں آج ساری رات یہی ہوں، کچھ ملاقاتیں ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن آج نیت پکی ہو گئی کہ سب انشاءاللہ دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے چندہ تو چاہیے، ساتھ بندہ بھی تو چاہیے نا۔ آپ سب کو میں نے عرض کیا کہ آپ آئیں تو صحیح فیضان مدینہ، اتنی بڑی جناب پوری دنیا میں کوئی مسجد نہیں ہے جہاں 6000 بندہ ایک ماہ کے لیے بیٹھا ہو۔ ایک افطاری تو کر لو، آ کر دیکھو تو صحیح کیا منظر ہے۔ آپ مدنی چینل پہ ضرور دیکھتے ہوں گے، آپ یہی کہیں گے بھائی ہم کیوں آئیں، ہم گھر میں بیٹھ کر ہی رہے نا، تو پھر کعبہ شریف کو بھی گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیا کرو، وہاں جا کر کچھ اور ہی ملتا ہے نا۔ 6000 بندے جب آمین کہیں گے اور آپ اس مجمع میں بیٹھے ہوگے، جو برس رہا ہوگا اس کی چند چھینٹیں آپ پہ بھی برس جائیں گی۔ تو آسان مشورہ دیتا ہوں، جمعے کا دن چھٹی ہوتی ہے حیدرآباد میں، آنے والا جمعہ، اچھا جمعہ ویسے بھی ہر گھڑی 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، جمعے کو میرا مشورہ ہے عالمی مدنی مرکز میں جمعے کی نماز 3:30 بجے ہے، وہیں جمعہ ادا کر لیں، یا یہاں جمعہ پڑھ کے نکل جائیں۔ 5:30 پونے 6 بجے عصر ہے، عصر تک پہنچ جائیں، عصر سے مغرب مختصر مدنی مذاکرہ، امیر اہل سنت کے ساتھ جمعے کی دعا، افطار کیجئے، پھر واپس آنا ہے تو آ جائیے۔ ہم آپ کو کباب، سموسے، پکوڑے کچھ بھی نہیں کھلائیں گے، صرف سادہ پانی، ہو سکتا ہے ایک آدھا کیلا نصیب میں ہوا تو وہ بانٹنے والے آپ کو دے دیں گے، لیکن انشاءاللہ جو روحانیت ملے گی اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ معذرت خواہ ہوں، میں نے کہا تھا میں کم بولوں گا، جلدی فارغ کر دوں گا، پھر بھی 11:30 بجا دیے ہیں، مگر امید ہے کہ میرا میسج آپ قبول کریں گے۔ 3 باتوں کی دہرائی کرتا ہوں۔ پہلا مدنی پھول تھا درود پاک کثرت سے پڑھیں گے، اب زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں گے۔ دوسرا مدنی پھول تھا پڑوسیوں کا بھرپور خیال رکھیں گے، رشتہ داروں سے اگر رشتہ توڑا ہے اب جوڑ لیں گے، معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ اور تیسرا مدنی پھول یہ تھا کہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں کے بعد دعوت اسلامی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پانی ہے اور یہ کا احسان عظیم ہے کہ ماشاءاللہ یہ تشریف لے کر اتنا اچھا بیان کیا، دعوت اسلام کا تعارف پیش کیا۔ میرے پیارے پیارے اور میرے پیٹھے پیٹھے اسلام کے الحمدللہ ہماری مہمان سوسائٹی میں سارے مہمان اسلام بھائی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہمارے ملک بھی بھائی مہمان ہیں، اور ان کے مرشد کریم جو ہم سب کے مرشد کریم ہیں امیر اہل سنت وہ بھی مہمان ہیں ماشاءاللہ۔ اور امیر اہل سنت کی نگاہ کرم سے اللہ نے اتنا بڑا دین کا کام کیا، اس کا کچھ تعارف مطلب بھی بھائی نے ہمارے پیش کیا، تو یقین جانیے ہم سب کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنی اس پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اور عبدالحبیب بھائی جب یہاں سے جائیں نا تو عبدالحبیب بھائی کے دل میں یہ رہ چکا تھے، دعوت اسلامی کا دین کا ایک درد لے کر آئے ہیں اور یہ کچھ تمنائیں لے کر آئے ہیں، تو جب یہ جائیں نا تو ان کی تمنائیں پوری ہونی چاہیے۔ مجھے تو ماشاءاللہ جو آپ نے اظہار کیا نا نیت کا، میرے دل میں تو ٹھنڈک پڑ گئی کہ میرے ماشاءاللہ بھائیوں نے اچھے جذبے کے ساتھ
نیت کا اظہار کیا ہے. میں کسی سے اماؤنٹ کا اعلان کروانا نہیں چاہتا کہ آپ کتنے دیں گے، آپ کتنے دیں گے. آپ کو میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. وما علینا الا البلاغ، میں نے اپنی بات پہنچا دی ہے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ کا دل ٹھکتا ہے کہ واقعی یہ تحریک اتنا بڑا کام کر رہی ہے، ہمارے اسلامی بھائی کو آپ کے گھر نہ آنا پڑے، آپ خود دعوت اسلامی والوں کو بلا لیں. اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر چلتے ہیں، آپ خود اس میں جمع کرا دیں. کم از کم یہ انصاف کیجئے گا کہ کم از کم 50% اپنی زکوٰۃ کا دعوت اسلامی کو دیں. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنا نصیب فرما، فضول باتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا نصیب فرما، تمام مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا نصیب فرما. حقوق العباد کی پامالی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرما. جتنے روزے رکھے وہ قبول فرما، باقی روزے بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھنا نصیب فرما. جو تراویاں پڑھی وہ قبول فرما. اے اللہ جن خوش نصیبوں کی تو نے مغفرت کر دی ان کا واسطہ ہماری بھی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے بیمار آئے ہیں شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، روزگار والوں کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. اے اللہ ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں. ہم نے احادیث میں یہ مضمون پڑھا ہے، ماہ رمضان کی راتوں میں یہ آواز، یہ ندا لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مرادیں پوری کی جائیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. لبیک اے مولا، سوالی موجود ہیں، تیرے گھر میں آئے ہیں، بڑی تمناؤں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں. جو ہمارے حق میں بہتر ہے میرے مالک ہم سب کو عطا کر دے. جو حق میں بہتر نہیں مولا اس کا خیال بھی دل سے نکال دے. اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. ادھر بھی ذلت سے بچانا، ادھر بھی ذلت سے بچانا. جو تو نے ہماری بات بنائی ہوئی ہے اے اللہ یہ بات بنائی رکھنا. جو عزتیں عطا کی ہیں یہ عزت بنائی رکھنا. ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں مولا یہ عیب چھپائے رکھنا. قیامت کے دن بھی ہمارے عیب نہ کھلیں. بلا حساب جنت میں داخلہ ہم سب کا مقدر فرما. جس نے ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں مولا اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. ہماری مدد کر، ہمارے مددگار پیدا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ کفار ہمارے بھائی فلسطین کے بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں. اے اللہ قبلہ اول بیت المقدس ہمیں واپس عطا فرما. اے رب کریم ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اس مبارک مسجد کو شاد و آباد فرما. اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اے رب کریم ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دو اشعار صلاۃ والسلام کے. یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ
سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو پھر بلا لو مدینے سگے عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ